Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجوهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اپنے رب کا حکم مانو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن اللہ کے یہاں سے پھر کوئی واپسی نہیں، تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں اس دن، اور نہ ہی تمہارے لیے وہاں سے انکار اور بھاگنے کی کوئی جگہ ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ہم جب انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتا ہے وہ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علم والا اور قدرت والا ہے۔ کل کے درس میں اور کل جو آیات گزری ان کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جن کو گمراہ کر دے تو ان کا کوئی حمایتی اور کام بنانے والا نہیں ہے۔ ظالموں کا معاملہ یہ ہوگا آخرت میں کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کیا یہاں سے بچنے کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ ہے؟ آپ مجرموں کو دیکھیں گے اس حال میں کہ جب ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی، یعنی یا ان کو آگ کے سامنے اور جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو ذلت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ چوری چپکے وہاں سے بھاگنے کا گویا راستہ دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن مومنین کہیں گے کہ خسارہ اصل میں اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا آخرت کے دن خسارہ کر لیا۔ ظالموں کے لیے مستقل ایک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ آگے اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اگر اللہ جس کو گمراہ کر دے، جس کو عذاب میں مبتلا کر دے، جس کے لیے جہنم واجب کر دے، یقیناً اس کے لیے بچنے کا کوئی طریقہ اور اللہ سے حفاظت کا، اللہ کے عذاب سے دور جانے کا اور نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی بھی حمایتی اور ذمہ دار نہیں ہوگا جو آگ سے بچا سکے۔ اب آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ نوبت آئے اپنے رب کی بات مان لو، کیونکہ یہ لوگ جن کو ہم پوجتے ہیں اللہ کا سفارشی ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو اللہ کے ہاں کسی کا کچھ کس بس نہیں چلے گا۔
بس اللہ کے ہاں ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ ہے اللہ کے حکم کی تابعداری۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جس دن اللہ کے یہاں سے بھاگنے کا اور واپس پلٹ کر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کر لو، کیونکہ اس دن نہ کوئی تمہارے لیے پناہ گاہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی وہاں سے بچنے کا اور وہاں انکار کا کوئی ذریعہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی ہیں جو سمجھ جاتے ہیں اور جان جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہٹ دھرمی پر اور اپنے انکار پر وہ قائم رہتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ دین اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اعراض کریں اور دور بھاگیں تو اے نبی آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو ان کا نگہبان اور نگراں نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے آپ کو جو ہے صرف ایک پیغامبر بنایا ہے۔ آپ کا کام تو صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے، ماننا اور نہ ماننا یہ ان کا کام ہے۔ زبردستی نہیں ہے کہ ان سے منوایا جائے گا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا قبول کرو، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ۔ کبھی بھی اسلام ظلم کے ذریعے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو اعتقاد ہو، یعنی اللہ ایک ہے، پھر زبان سے اس کا اقرار ہو، دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو اور دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو۔ اگر انسان یہ مانتا ہے، جیسے ساری دنیا کہتے نہیں خدا ایک ہی ہے، بقیہ جو ہیں سب ان کے اوتار ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی خدا کو مانتے، لیکن زبان سے ایک اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو زبان سے یہ کہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن دل میں یقین نہیں رکھتے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات کہ اس کے بعد جو ایمان کا، اسلام کا، کلمے کا جو تقاضا ہے اس پر وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ تو گویا کہ اسلام کے لیے گویا 3 شرطیں ہو گئی۔ اب اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے، کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے تو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا ہے، اس کا اسلام گویا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے زور زبردستی کے ذریعے کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ کسی کے دل میں جب گھر کر جائے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو وہ صحیح سمجھنے لگے، اللہ کو اللہ جان کر وہ پہچان جائے، پھر اللہ کے کلمے کا اقرار کرے اور کہے کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں، تو یقینی طور پر وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے پیغام کا، آپ کو ہم نے ان کا نگراں اور ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ بس معاملہ یہ کہ جب ہم انسانوں کو اپنی جانب سے رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر تو بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے اس چیز سے نوازا، اللہ نے اس سے نوازا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اگر اس کی آزمائش ہو جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو فوراً ناشکری پر آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا، میں نے اللہ کا کیا نقصان کیا جو اس نے ہم کو یہ سزا دی اور جو ہم نے ہمارے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا وغیرہ وغیرہ، کل کفریہ کلمات زبان سے پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو عطا بھی کرتا ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، دے کر بھی لے لیتا ہے اور کبھی نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اپنے کس بندے کو کس طرح وہ آزماتا ہے، وہ جیسے بھی آزمائے یہ اس کا حق ہے۔ بندے کو اشکال کرنے کا اور شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ بادشاہت اللہ کی ہے، تمام آسمان میں اور تمام زمین میں یہ صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ وہ جسے چاہتا وارث بناتا ہے، کیونکہ زمین کا اصول عجیب اللہ نے بنایا ہے۔ آج ہم مالک ہیں، کل ہم اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے کوئی زمین خریدی، کوئی جگہ خریدی، کوئی مکان خریدا، 1 سال بعد 2 سال بعد ہم اس کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ آج ہم اس کے مالک تھے، کل اس کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن بالفرض اگر ہم سب کچھ بناتے چلے بھی جائیں، ہر چیز سمیٹتے چلے بھی جائیں، تو موت آتی ہے جب
تو وہ سب کچھ چھین لیتی ہے اور وہ چیز پھر ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے وارث نہیں ہوتے۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ دنیا کا وارث کسی کو بنائے نہیں، بلکہ وہ خود وارث ہے۔ اب وہ جس کو چاہتا ہے اس میں سے اتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ جی مثال کے طور پر آپ کی چیز ہے، آپ کا روپیہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی زمین جائیداد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ جو چیز آپ کی ہے آپ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی انکار نہیں۔ آپ جائیں، میں فلاں کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، بھائی چیز آپ کی ہے، دے سکتے ہیں۔ میں فلاں کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، چیز آپ کی ہے۔ 1 لاکھ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ہم کو 1 لاکھ دیا، دوسرے کو 10 لاکھ دیے۔ چیز میری ہے، ہم جس کو جتنا چاہیں اتنا دے سکتے، حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ میری ملکیت ہے۔ تو جب اللہ نے تھوڑی سی ملکیت سے تم کو نوازا تو پورا اختیار دے دیا کہ تم جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہو، تو یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ تو کیا اپنے ملکیت میں سے اگر وہ کسی کو کچھ زیادہ دے دے تو ہمیں اعتراض کا حق ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا اور ہم تو اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ ہم کو 2 وقت کی روٹی ٹھیک سے میسر نہیں؟ کیا ہمیں کہنے کا حق ہے؟ ہمیں اشکال کا حق بالکل نہیں۔ وہ اس کا معاملہ ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے رکھتا ہے، کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اب دنیا میں اگر انسان شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور دنیا کی طرف توجہ نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کے مطابق عمل کرے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اگر ان کے لیے جنت ہے تو جو بھی ان کو مل جائے دنیا میں سب کم ہے، اور اگر ہمارے لیے قید خانہ ہے تو قید خانے میں جو بھی نمک روٹی، سوکھی روٹی، پانی دار بالکل دال اگر مل جائے، جو بھی اگر جیل کے اندر مل جائے، تو ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہم کو مرغ مسلم کیوں نہیں کھلایا، کیونکہ ہم قید میں ہیں، ہم جیل میں ہیں۔ وہ جو چاہے گا ہم کو کھلا سکتا ہے، وہ جو کھلائے گا وہی ہم کھائیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ نعمتیں تو اللہ نے مومن کے لیے وہاں رکھی، پھر وہاں جو چاہو اللہ نے حکم دیا، جو چاہو گے وہ ہم تم کو نوازیں گے، بس یہاں پر صبر کر لو۔ تو اس کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے تخلیق کا ذکر فرمایا، یخلق ما یشاء۔ پہلے تو اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس نے مخلوق بنائی، اس نے گائے بھینس بھی بنائی، اس نے بھیڑ بکری بھی بنائی، اس نے کیا بولتے ہیں کہ مچھلیاں بھی بنائی، اس نے سانپ بچھو بھی بنائے، اس نے دیگر تمام چیزیں بھی بنائی، بھیڑیا اور وہ بھی بنائے، اور اس نے اونٹ اور ہاتھی وغیرہ بھی بنائے، اس نے انسان بھی پیدا کیا، اس نے فرشتے بھی بنائے، اس نے جناتوں کو بھی پیدا کیا، اس نے چلنے پھرنے والی تمام مخلوقات کو پیدا کی، بے جان چیزوں کو پیدا کیا، اور ہر علاقے میں الگ الگ چیز پیدا کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس نے کورونا کے بیکٹیریا پیدا کرنا چاہے پیدا کر دیا، کسی کے مجالے کے روک سکے؟ اس کی مجالے جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ تو جو چاہے وہ پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر سکتا۔ سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، ہوا پیدا کی، دیگر تمام چیزیں اس نے پیدا کی۔ تو جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب جہاں تک انسان کی بات ہے تو انسانوں میں اللہ رب العزت نے 4 اعتبار سے تخلیق پیدا فرمائی۔ فرمایا کہ وہ کسی کو تو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ ہؤلاء بنات ہن اطہر لکم، ایک تو خود ان کی اپنی بیٹیاں، پھر دوسرے کی قوم کی ساری بیٹیاں۔ تو جو قوم کے اندر ایک برائی پڑ گئی تھی لواطت کی، تو نے کہا کہ تم لوگ کیوں ایک گندی عادت میں پڑ گئے ہو، کیوں ایک غلاظت میں ڈوب چکے ہو؟ یہ ہماری پاک بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی بشری ضرورت تم لوگ پوری کرو۔ تو لوگوں نے ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، مست ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے بیٹے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ملے، اسحاق اور اسماعیل، 2 بیٹے ملے۔ ایک نے فلسطین میں مسجد قائم کی جو قبلہ اول کہلایا، اور ایک نے
کہہ لیجئے کہ مکے میں مسجد تعمیر کی اپنے باپ کے ساتھ مل کر، جو قبلہ ثانی کہلایا وہ ہم لوگوں کا قبلہ ہے۔ تو اللہ نے دونوں کو نوازا، دونوں جگہ اللہ نے بنائی۔ اس کے بعد تیسرے وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازا، وہ ہمارے نبی آقا نامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازا۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نہ بیٹا دیا اور نہ بیٹی دی، وہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام، ان میں یحییٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہوئی، یعنی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو عمر ہوتی ہے اولاد ہونے کی وہ عمر نکل جاتی ہے، انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو اب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمارے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بس سال دو سال کے بعد ہی وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں، اس مزار پہ جا کے ماتھا ٹیکا، وہاں پر جا کے مرادیں مانگنا شروع کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں، کوئی اولاد نہیں دیتا ہے، اولاد صرف اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اس نے خود کہہ دیا کہ ہم جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو ایک دیتے ہیں، کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لاکھ انسان ٹھونگے مارتا رہے، لاکھ انسان ادھر ادھر جو ہے ماتھا ٹیکتا رہے، نہیں دینا تو اللہ نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہو وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بڑھاپے تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے انہوں نے اولاد مانگی تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی، وغیرہ وغیرہ۔ خود ابراہیم علیہ السلام کو گویا بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی ہے، بالکل بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام تقریباً 80 سال کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 100 سال کے تھے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس طرح اللہ جس کو جب چاہتا ہے عطا بھی کر دیتا ہے، کسی کو بالکل بڑھاپے میں عطا کرتا ہے، دن ساری زندگی اس سے نہیں عطا کرتا، لیکن جب اس کو بالکل بڑھاپا طاری ہونے لگتا ہے اور یا بڑھاپا آ بھی جائے تب اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ہر طرح سے اپنے نبیوں کو دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنے نبیوں کو بھی اس طرح عطا کیا ہے، تو تمام انسان اس سے مبرہ اور بری نہیں ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہم تمام انسانوں میں سے جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صرف بیٹا دیا، کتنے لوگ ہیں جن کو بیٹیاں دی، کتنے وہ ہیں جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی، اور کتنے وہ ہیں جو بیٹوں سے محروم ہیں، سب لوگ ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم ہر طرح سے عطا کرتے ہیں۔ پھر یہی چیز اللہ رب العزت نے دوسرے اعتبار سے، اس کو اگر ہم مان لیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق چار اعتبار سے کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے صرف مٹی سے بن ماں بن باپ کے پیدا کیا انسان کو، وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے کیا بولتے ہیں کہ بن ماں کے صرف ایک مرد کے ذریعے اس کے سینے سے اللہ رب العزت نے عورت پیدا کر دی۔ یہ تخلیق مرد کے بعد عورت کی ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ چلا دیا کہ مرد عورت کی اب تخلیق مرد عورت کے ذریعے ہی ہوگی، لہذا ایک رشتہ ازدواج اور نکاح کا اللہ رب العزت نے سلسلہ چلایا، اور یہ تا قیامت یہ نسل افزائش کا سلسلہ نکاح کے ذریعے چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا چوتھے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ماں کے ذریعے بن باپ کے پیدا کیا۔ گویا کہ ساری شکلیں مٹی کے ذریعے جو تخلیق کی ہو سکتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس مٹی کے ذریعے ساری تخلیقات کی قسمیں پیدا فرما دی۔ اب اس کی بات کوئی شکل نہیں رہی۔ ہاں اللہ چاہے تو بغیر مٹی کے جیسے چاہے مخلوق پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، وغیرہ وغیرہ، جیسے اور وغیرہ دیگر مخلوقات ہوں۔ تو اللہ رب العزت جس کو جو چاہتا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کا مالک وہی ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا اور وہی آپ کے زندگی کو باقی بھی
رکھے گا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات پر کما حق و ایمان اور یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔